اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہو، تمہاری سوچ اچھی ہو، تمہارا ارادہ اچھا ہو، آپ جو عمل بھی کریں گے، جو عبادت بھی کریں گے، جو کام بھی کریں گے، اللہ آپ کو اس کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہی اچھا نہیں ہے، تو پھر اللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے پاس جو ہوگا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ جس طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو اس کی سخاوت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے، اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا قاری ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے، تو قیامت والے دن اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا شہید ہے، بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی شہادت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی کام بھی کریں، کوئی عمل بھی کریں، کوئی عبادت بھی کریں، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ یمن کے شہر صنعاء میں، صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک باغ ہوا کرتا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ قلم کے اندر، کہ وہ جو باغ تھا وہ ایک نیک آدمی کا تھا۔ وہ جب بھی پھل توڑتا تو مسکینوں پر خرچ کرتا، ضرورت مندوں کو ضرور دیتا تھا، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں اب اس باغ کے مالک بن گئے، یہ وراثت ان کے حصے میں آ گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ کو تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، زندگی یوں تو نہیں گزاری جاتی کہ سارا مال لوگوں پر خرچ کر دو، سارا مسکینوں کو دے دو، سارا ضرورت مندوں کو دے دو۔ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اس لیے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم مسکینوں کو کوئی چیز نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ جب ہم باغ میں جاتے ہیں تو مسکین وہاں پر آ جاتے ہیں، ہم اندھیرے اندھیرے جائیں گے، چپکے سے جائیں گے، مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم سارا پھل توڑ کر منڈی پہنچا دیں گے۔ انہوں نے اب آپس میں یہ مشورہ کر لیا، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، کہ ہم چپکے چپکے جائیں گے کہ کسی کو علم بھی نہ ہو، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، تاکہ کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند وہاں پر نہ آ جائے۔ تب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اپنے باغ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں تو ایک چٹیل میدان ہے، جس طرح ہم فصل کاٹتے ہیں، فصل کاٹنے کے بعد زمین کو آگ لگا دیتے ہیں، ساری زمین کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جب وہ باغ میں گئے دیکھا تو آگ لگ گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سارا باغ چٹیل میدان بن چکا ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے
فلما رأوها قالوا انا لضالون، کہ کہیں ہم رستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں ہم گمراہ تو نہیں ہو گئے۔ جب انہوں نے قریب نشانات دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ اصل میں وہ رستہ نہیں بھولے تھے، بلکہ نیکی کا رستہ بھول گئے تھے، اللہ کی طرف لے جانے والا رستہ بھول گئے تھے، خیر کا رستہ بھول گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اس سے محروم کر دیے گئے۔ تو ابھی انہوں نے پھل نہیں توڑا، اپنے باغ میں بھی نہیں پہنچے، کسی مسکین کو پھل توڑنے سے یا دینے سے منع نہیں کیا، کسی مسکین کو پھل توڑنے سے منع نہیں کیا، نہ مسکین ان کے پاس آیا، نہ کوئی یتیم ان کے پاس آیا، لیکن ان کا باغ پھر بھی ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے نیت ہی بری کر لی تھی، ان کی سوچ ہی بری تھی، انہوں نے ارادہ ہی برا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا باغ ہی ہلاک کر دیا، ان کو باغ سے ہی محروم کر دیا۔ اس لیے بھائیو، اچھی سوچ اور اچھی نیت یہ عبادت ہے۔ اگر آپ اچھی نیت رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، تو اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی عقل نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی کام بھی کریں، کوئی عمل بھی کریں، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ وہ کام کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔